كانوا قليلا من الليل ما يهجعون۔ گھر میں جمعہ پڑھانے کا طریقہ، کیا گھر میں نماز جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ اگر پڑھایا جا سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ طلال صاحب لاہور سے۔ ہماری رائے یہ ہے، جامعۃ الرشید کے علماء کی بھی رائے یہی ہے کہ ان حالات میں گھر میں جمعے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جمعے کے لیے فقہا نے ایک بڑی شرط بیان کی ہے، اذن عام پبلک کو آنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اگرچہ بعض علماء کا یہ بیان آیا ہے کہ وہ جو اذن عام کی فقہا نے حکم بیان کیا ہے وہ جب کسی مجبوری سے نہ روکا جائے، تو اگر کوئی کسی مجبوری سے لوگوں کو روک رہا ہے تو پھر وہ شرط کی مخالفت سے جمعہ جائز ہو جائے گا۔ تو گھر میں چونکہ محدود جگہ ہوتی ہے اس لیے روکا جاتا ہے، تو اس لیے اس میں جمعہ جائز ہوگا، لیکن یہ ہمارے رائے میں یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فقہا نے تو علی الاطلاق ایک چیز بیان کی ہے، اور ظاہر ہے روکا جو لوگوں کو جائے گا تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، بلا وجہ تو کوئی بھی نہیں کسی کو روک سکتا۔ تو گھروں میں کیونکہ اذن عام نہیں ہوتا اس لیے بھی اس میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور مصلحت کی خلاف ورزی ہے کہ جمعے کی اہمیت کے بھی خلاف ہے یہ۔ اگر اس طریقے سے آج لوگوں کو اجازت دے دی جائے گھر گھر جمعہ کرنے کی تو کل کیا ہوگا؟ جمعے کا تو مطلب ہی جو جمعہ ہے نا، جمعہ یہ کہتے ہی اجتماع کو ہیں، اجتماع سے نکلا ہے، کراؤڈ کو کہتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جمعے کی ویلیو ختم ہو جائے گی اسلام میں، جو کراؤڈ اور اجتماع جو مقصد تھا وہ سارا ختم ہو جائے گا، اور پھر کل یہی ہوگا کہ آج مسجد میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں تو چلو بیگم پیچھے کھڑی ہو جاؤ، دو چار محلے کے اور لوگ چلو ادھر ہی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ہر جگہ جمعہ ہو رہا ہوگا، تو یہ مصلحت کے بھی خلاف ہے۔ تو میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے بھی یہی ہے، اور انہوں نے اسی پر بات کی ہے کہ ہم گھروں میں آج کل جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں جو گورنمنٹ نے جمعے کو محدود کر دیا، تو وہ اس کی بیس پر ہم گھروں میں لوگوں کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو یہی رائے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے، جامعۃ الرشید کے علماء کی بھی یہی رائے ہے، لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء جائز کہہ رہے ہیں۔ تو جب کوئی اختلافی مسئلہ ہو کسی بھی عالم کو آپ فالو کر لیں، کسی دوسرے پر آپ طنز نہ کریں، اس کی تضحیق نہ کریں، جو ہے نا توہین نہ کریں، کسی کی بھی رائے پر عمل کریں۔ ہماری رائے یہی ہے کہ گھر میں جمعے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک اشکال ہوگا کہ پھر مسجد میں بھی تو اذن عام نہیں ہے، کہ حکومت نے کہا ہے کہ 5-6 آدمیوں سے زیادہ نہ ہو مسجد میں، تو یہ اگرچہ اذن عام نہیں ہے لیکن وہ گورنمنٹ نے چونکہ فیصلہ کیا ہے کہ مسجدوں میں جمعہ ہوگا، تو جو شرط اجتہادی ہوتی ہے نا وہ گورنمنٹ کے یعنی اذن سلطان کی وجہ سے وہ شرط پھر کل عدم ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے تو گورنمنٹ کے فیصلے کی وجہ سے مسجد میں جمعے کی اجازت ہوگی۔ یہ ایک فقہی باریکیاں ہیں جو عام لوگ نہیں سمجھتے۔ خلاصہ یہی ہے، خلاصہ میں بتا دیتا ہوں، وہ سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، کہ مسجد میں جمعہ پڑھیں نہیں ہو سکتا، اگر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے آپ کے مسجد میں جانے پر تو گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں۔ پھر اس میں دو رائے ہیں علماء کی، بعض علماء کہتے ہیں کہ جماعت سے پڑھیں، بعض کہتے ہیں انفرادی پڑھیں، تو ہماری رائے یہی ہے کہ انفرادی پڑھی جائے گی جماعت۔ اگرچہ بہت بڑے عالم ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی رائے یہ ہے کہ ظہر گھر میں جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جامعۃ الرشید کے علماء کو اس رائے پر اطمینان نہیں ہے۔ وہ تو علماء میں اختلاف رائے ہوتا ہے، دلائل کیا ہیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچیدہ بحث بن جائے گی۔ احتیاط یہی ہے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ گھر میں ظہر کی نماز انفراداً پڑھنا تو بالکل جائز ہے، جماعت میں اختلاف ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی انفراداً پڑھ لو جمعے کے دن گھر میں ظہر کی نماز، باقی جو گھر میں نمازیں پڑھیں گے وہ آپ جماعت ہی سے پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی حضرت مفتی تقی صاحب کے فتوے کو فالو کرتا ہے اور گھر میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کہ ایک بڑے عالم کو فالو کر رہا ہے کوئی، لیکن جمعے کی نماز میں بہرحال ہمیں اطمینان نہیں ہے، گھر میں جمعہ نہ پڑھا جائے۔